اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لسان القرآن 2022 کورس کے ہر لیکچر کے ساتھ ایک ریویژن اور پریکٹس لیکچر کا بھی اضافہ کیا جا رہا ہے، تو آج ہم اس سلسلے کا دوسرا لیکچر کر رہے ہیں۔ مین لیکچر میں جو کہ لیکچر نمبر 2 ہے لسان القرآن 2022 کورس کا، اس میں کلمہ سے آغاز کیا گیا تھا اور کلمہ کے حروف کی پروننسیشن کرتے وقت یہ بتایا گیا کہ کلمہ کے آخر میں آنے والی گول تا کو وقف کی صورت میں ہا کے طور پر پڑھا جاتا ہے، اور یہ گول تا جو ہے یہ اگرچہ حروف الہجا میں الگ سے نہیں لکھی گئی بلکہ لمبی تا کو ہی گول تا بنا دیا جاتا ہے۔ وہ کس طرح کہ لمبی تا کے اگر آپ دونوں سروں کو اوپر کی طرف اٹھا کر ملا دیں اور نقطے جو ہے اندر سے نکال کر باہر کر دیں تو وہ لمبی تا سے گول تا بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں وہ تمام الفاظ جو کہ تا پر ختم ہوتے ہیں، رحمت، جنت، شفقت، فرحت وغیرہ وغیرہ، تو ان کو اگر ہم نے عربی میں لکھنا ہے تو کیا لمبی تا کے ساتھ لکھیں گے یا گول تا کے ساتھ لکھیں گے؟ یہ کویسچن اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اس کا جواب میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ نوٹ کر لیجئے گا کہ لفظ لکھتے ہوئے عربی زبان میں آپ نے صرف یہ چیک کرنا ہے کہ جو تا کی آواز آپ کو آ رہی ہے اس سے پہلے حرکت کون سی ہے۔ اگر تو تا کی آواز سے پہلے زبر حرکت ہے تو آپ نے عربی میں لکھتے ہوئے اسے لازماً گول تا کے ساتھ لکھنا ہے۔ جیسے کہ رحمت، اب آپ دیکھیں رحمت اردو میں بول رہا ہوں تو تا کی اینڈ پہ آواز آ رہی ہے لیکن پیچھے زبر ہے، رحمت، مت، میم زبر تا، مت، تو آپ نے اس کو گول تا کے ساتھ لکھنا ہے۔ اسی طرح جنت، آخر میں تا کی آواز آپ کو آ رہی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو بھی آپ نے گول تا کے ساتھ ہی لکھنا ہے۔ ایک لفظ اور بولتا ہوں، اخت، اب یہاں پر اینڈ پہ آپ کو تا کی آواز آ رہی ہے لیکن پیچھے زبر آپ کو نہیں سنائی دے رہا، لہٰذا آپ نے اس کو لمبی تا کے ساتھ لکھنا ہے۔ اسی طرح بنت، اس میں بھی آپ کو اینڈ پہ تا کی آواز آ رہی ہے لیکن تا کی آواز سے پہلے زبر جو ہے وہ آپ کو سنائی نہیں دے رہا، لہٰذا اس کو آپ نے لمبی تا کے ساتھ لکھنا ہے۔ تو قرآن مجید میں آپ کو جہاں بھی گول تا نظر آئے گی آپ نوٹ کیجئے گا کہ اس سے پہلے لازماً زبر ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے چند الفاظ رکھے جا رہے ہیں قرآن مجید سے ہی لائے گئے ہیں، اس میں آپ نوٹ کریں الآخرہ، تو الآخرہ گول تا کے ساتھ لکھا گیا ہے، پیچھے زبر کی آواز آپ کو آ رہی تھی۔ اسی طرح غشاوہ گول تا کے ساتھ لکھا ہوا ہے، الضلالہ گول تا کے ساتھ، سورہ گول تا کے ساتھ، مطہرہ گول تا کے ساتھ، بعودہ گول تا کے ساتھ، خلیفہ گول تا کے ساتھ، الملائکہ گول تا کے ساتھ، الجنت گول تا کے ساتھ، الشجرۃ گول تا کے ساتھ، کبیرہ گول تا کے ساتھ، شفاعہ گول تا کے ساتھ اور لیلہ گول تا کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر ایک بات آپ نے اچھی طرح نوٹ کرنی ہے کہ بہرحال قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے، قرآن مجید میں رحمت جو ہے وہ گول تا کے ساتھ بھی آپ کو لکھی مل رہی ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، ملا کر پڑھوں گا تو کتب علی نفسہ الرحمہ، تو یہاں پر آپ دیکھیں گول تا کے ساتھ رحمت لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور سورہ مریم کی آیت جو کہ ایک ریفرنس کے طور پہ لائی گئی ہے، یہ ایک ہی مقام نہیں ہے، اور بھی جگہیں ہیں قرآن مجید میں جہاں پر رحمت لفظ کو لمبی تا کے ساتھ ہی لکھا گیا ہے، تو سورہ مریم کی ایک آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ریفرنس کے طور پر لائی جا رہی ہے کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تو یہاں پر آپ دیکھیں رحمت جو ہے وہ لمبی تا کے ساتھ ہی لکھا گیا ہے۔ تو عام عربی لکھنے میں جب بھی آپ کو اردو میں تا کی آواز آئے تو بس آپ نے چیک یہ کرنا ہے کہ اس سے پہلے زبر ہے یا نہیں ہے۔ اگر زبر ہے تو آپ نے اس لفظ کو عربی لکھتے ہوئے گول تا کے ساتھ لکھنا ہے، اگر زبر کی آواز نہ آئے تو آپ نے اس کو لمبی تا کے ساتھ لکھنا ہے، لیکن قرآن مجید کا بہرحال اپنا ایک رسم الخط ہے۔ تو پہلی بات کلمہ میں گول تا کے حوالے سے بتانے کے بعد پھر ہم نے کلمہ کی اقسام جو ہیں وہ پڑھی کہ کلمہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور یہ کلمہ کی اقسام جو ہیں یہ دراصل انگریزی کے جو پارٹس آف سپیچ ہیں ان کے ایکولنٹ ہیں۔
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انگریزی میں پارٹس آف سپیچ کی تعداد 9 ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ یہ 9 پارٹس آف سپیچ ہیں۔ تو ہر زبان میں پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں، تو اردو میں، فارسی میں اور عربی میں جو پارٹس آف سپیچ ہیں وہ 3 ہی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو جو 3 پارٹس آف سپیچ ہے وہ عربی زبان میں آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو انگریزی کے 9 پارٹس آف سپیچ جو ہیں ان کو ان 3 کے ساتھ ہم نے کیسے کمپیئر کرنا ہے؟ تو اس کے لیے آسان سی بات جو ہے وہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو انگریزی کا ورب پارٹ آف سپیچ ہے وہ تو عربی کے فعل کلمہ کی جو قسم ہے اس کے ایکولنٹ ہو گیا۔ اب انگریزی میں رہ گئے 8 اور عربی میں رہ گئے 2۔ انگریزی کے جو 3 پارٹس آف سپیچ ہیں، پریپوزیشن، کنجنکشن اور آرٹیکل، یہ تو عربی کے کلمہ کی قسم حرف کے ایکولنٹ ہو جائیں گے، اور اب باقی جو بچے ہیں 5 یعنی ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب اور انٹرجیکشن، یہ سب کے سب اسم میں مرج ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر میں نے مزید تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا، جبکہ لیکچر میں میں نے صرف یہ بتایا تھا کہ اسم جو ہے وہ کیا کیا ہو سکتا ہے عربی زبان میں۔ تو اسم کو پھر باقاعدہ ہم نے شروع کیا، اور اسم کے معنی جاننے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسم جو ہے وہ عربی زبان میں جس طرح اس کے معنی ہے نام کے، تو یہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، جیسے زید ہے، مریم ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے نام استعمال ہوئے ہیں، ابراہیم استعمال ہوا ہے، اسماعیل استعمال ہوا ہے، محمد اسم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال ہوا ہے، اسی طرح اسم جلالہ اللہ کا نام استعمال ہوا ہے۔ تو اسم جو ہے یہ نام ہو سکتا ہے، اور نام میں کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، جیسے کتاب، قلم، کرسی، باب وغیرہ وغیرہ، اور یہ کسی جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ مسجد، بیت، غرفہ وغیرہ، اور یہ کسی کام کا نام بھی ہو سکتا ہے، جس کی ایک ایگزامپل میں نے قرآن مجید سے ہی انفاق کی دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایگزامپلس آپ کو مل سکتی ہیں۔ یعنی عربی زبان میں کام کا نام جو ہے یہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسم اور کیا کیا ہو سکتا ہے، میں نے لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ جو پروناؤنز ہیں وہ اسم کی کیٹیگری میں آئیں گے، اور پروناؤنز میں پروناؤنز کی تمام اقسام، یعنی پرسنل پروناؤنز، ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز اور ریلیٹو پروناؤنز۔ اور میں نے وہاں یہ بتایا تھا کہ ان کی ڈیٹیل ابھی ہمیں ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی ہم انہیں بطور ٹاپک نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہم پارٹس آف سپیچ جو انگریزی کے ہیں ان کا کمپیریزن کر رہے ہیں پارٹس آف سپیچ جو کہ عربی میں ہیں ان کے ساتھ۔ اور ایک اور چیز بتائی گئی تھی کہ اس میں ایڈجیکٹو جو ہیں وہ بھی آئیں گے۔ تو اب جو انگریزی کے پارٹس آف سپیچ بچے ہیں، یعنی ایڈورب اور انٹرجیکشن، یہ بھی عربی گرامر میں اسم کی کیٹیگری میں ہی آ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر آپ عربی زبان میں موجود اسم کو پہچاننا چاہتے ہیں تو پہلی پہچان تو اس کی یہ ہے کہ آپ کو اس لفظ کے معنی آنے چاہیے۔ اگر لفظ کے معنی آپ کو آ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ نام تو نہیں ہے، اور نام میں پھر دیکھیں گے کسی شخص کا نام ہے، یا کسی چیز کا نام ہے، یا کسی جگہ کا نام ہے، یا کسی کام کا نام ہے۔ اگر ان میں سے کچھ ہوگا تو وہ اسم ڈکلیئر ہو جائے گا، اگر وہ کوئی صفت ہوگی، ایڈجیکٹو ہوگا، تو بھی ہم اسے اسم ڈکلیئر کریں گے۔ اسی طرح اگر وہ کوئی پروناؤن ہوگا، اور پروناؤن میں وہ پرسنل ہو چاہے ڈیمانسٹریٹو ہو چاہے اور ریلیٹو ہو چاہے، وہ اسم ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو یہ تو اس کے معنی پر غور کرنے سے ہمیں پتہ چل گیا، لیکن لفظی طور پر اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں اسم کو تو اس کا میں نے آپ کو آسان سا فارمولہ بتایا تھا کہ آپ کو جب بھی کسی لفظ کے شروع میں ال نظر آ جائے، یا کسی بھی لفظ کے آخر میں ڈبل حرکت نظر آ جائے، وہ ڈبل حرکت چاہے 2 پیش ہو، چاہے 2 زبر ہو، چاہے 2 زیر ہو، تو یہ 2 موٹی علامات ہیں اسم کی۔ آپ کو اس لفظ کے چاہے معنی آتے ہیں یا نہیں آتے، وہ اسم ہی تصور کیا جائے گا۔ تو اسم کو پہچاننے کے 3 طریقے آپ کے سامنے آ گئے۔ نمبر 1، اگر لفظی طور پہ پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں دیکھیں ال تو نہیں لگا ہوا، یا اس کے آخر میں دیکھیں تنوین تو نہیں آ رہی، ڈبل حرکت کو تنوین کہا جاتا ہے، یہ بھی بتایا گیا تھا۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر لفظ کے معنی پر غور کریں، اور معنی پہ غور کرنے کے بعد آپ کو اگر لگے کہ یہ کوئی صفت ہے تو بھی اسم ہے، اگر یہ نام ہے کسی شخص کا، کسی چیز کا، کسی جگہ کا یا کسی کام کا، تو بھی یہ اسم ہے، اور اگر یہ کوئی پروناؤن ہے، چاہے وہ پرسنل ہو
یعنی ہی، شی، اٹ، دے، یو، آئی، وی، یا پروناؤن کی کوئی بھی جو قسم ہے یعنی ہز، ہم، ہر، یو، یور، مائی، اور، اس، می، ان میں سے کوئی ہے اس کے میننگز دے رہا ہے، یا پھر ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز میں سے کوئی ہے یعنی یہ اور وہ کے جو اشارے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ان کے ایکولنٹ کوئی ورڈ ہے، انگریزی میں دس، دیٹ، دیز، دوز کے معنی دے رہا ہے، یا پھر ریلیٹو پروناؤن کے میننگز دے رہا ہے یعنی جو، جس، یعنی انگریزی میں ہو یا وچ، ان کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے تو وہ بھی عربی زبان میں اسم ہوگا۔ اس کے بعد آخری بات جو لیکچر نمبر 2 میں پڑھائے گی وہ یہ تھی کہ اسم کو کسی کنسٹرکشن میں یا جملے میں استعمال کرنے کے لیے اس کے بارے میں 4 باتیں اچھی طرح جاننی ضروری ہیں۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اسم کی جنس کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے، یا پھر اس کا استعمال مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ایک ہے کوئی چیز خود مذکر یا مؤنث ہونا، اور اس کا تعلق آپ جانتے ہیں کہ حقیقت کے ساتھ ہوگا، اور حقیقت سے مراد یہاں پر اس کا تعلق جاندار کے ساتھ ہوگا، جبکہ بے جان کی صورت میں اس اسم کا استعمال مذکر کے طور پر ہو رہا ہے یا مؤنث کے طور پر ہو رہا ہے۔ یہ عربی زبان میں کسی بھی اسم کو کنسٹرکشن میں یا جملے میں استعمال کرنے کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کو میں نے بتایا تھا کہ ہم جنس ٹاپک کے تحت پڑھیں گے تفصیل سے۔ اور دوسرا پہلو جو اسم کے بارے میں جاننا ضروری ہے وہ ہے اسم کا عدد، یعنی اسم واحد استعمال ہو رہا ہے، اگر کوئی اسم واحد ہے تو اس کی جمع کیسے بنتی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ عربی زبان میں اردو اور انگریزی کے برعکس اسم عدد کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے، یعنی اردو اور انگریزی میں تو واحد جمع یا سنگولر پلورل ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ایک ڈوئل کا عدد جو ہے وہ ایکسٹرا استعمال کیا جاتا ہے، جسے عربی زبان میں مثنیٰ کہا جاتا ہے، یعنی ایک کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، 2 کے لیے مثنیٰ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور 2 سے زائد کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اردو اور انگریزی میں جمع جو ہے وہ 2 سے بننی شروع ہو جاتی ہے، لیکن عربی میں جمع جو ہے وہ 3 سے بنتی ہے، یعنی 3 یا 3 سے زائد کے لیے جمع ہوتا ہے اور 2 کے لیے مثنیٰ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ الگ سے پڑھا جائے گا ٹاپک۔ اور تیسری بات جو اسم کے بارے میں جاننی ضروری ہے وہ ہے اسم کی وسعت، اور وسعت سے مراد ہے اسم کا نکرہ یا معرفہ ہونا۔ بہت ضروری ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جملے بنانے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو کہ اسم کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے وہ ہے اسم کا اعراب، اور میں نے یہ بات اچھی طرح بتائی تھی کہ اعراب جسے آپ اردو میں اعراب کہتے ہیں، عربی کا اعراب کا کنسیپٹ اس سے بہت ہی مختلف ہے، اور اسم جو ہے وہ اعراب کے اعتبار سے کیا کیا ہو سکتا ہے اس کو میں نے لیکچر میں تو چھوڑ دیا تھا، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے، عدد کے اعتبار سے یا تو اسم واحد ہوتا ہے یا مثنیٰ ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، اسی طرح وسعت کے اعتبار سے اسم یا نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے۔ تو اعراب کے اعتبار سے جو اسم ہے وہ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو سکتا ہے، یا تو وہ مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے۔ تو یہ جس طرح مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ، جمع، معرفہ، نکرہ ٹرمینالوجیز ہیں، اسی طرح 3 ٹرمینالوجیز آپ نے اور یاد کرنی ہے، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ یہ بالکل ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے، اس لیے کہ مذکر، مؤنث، واحد جمع اور نکرہ معرفہ ہم اردو میں یا انگریزی میں کسی نہ کسی حد تک سمجھتے ہیں۔ تو یہ مرفوع، منصوب اور مجرور جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب اسم کا اعراب پڑھایا جائے گا اس وقت کور کیا جائے گا۔ تو لیکچر نمبر 2 میں جو کچھ پڑھایا گیا تھا اس کی ریویژن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ مشق کی ابھی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب جملے بنیں گے یا کنسٹرکشنز بنیں گی تو اس وقت زیادہ سے زیادہ ہم مشقیں ان لیکچرز میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اجازت دیجیے، لیکچر نمبر 2 کی ریویژن اور مختصر پریکٹس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔